بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ کل اس کا شان نزول اور کچھ تفصیلات بیان کر دی گئی تھی، اب آگے سنیے۔ لا اعبد ما تعبدون، جب امیہ ابن خلف نے، اسود نے، عاص ابن وائل نے، ولید ابن مغیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مصالحت نامہ پیش کیا، کمپرمائز کی صورت پیش کی، اور اس میں کئی دفعات تھے، اس پر صلح ہو جائے، اس پر نہیں تو اس پر۔ کل اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ خلاصہ یہ تھا کہ ان کا آفر یہ تھا کہ آپ دین کے بارے میں کمپرمائز کر لیں۔ دین کا اہم ترین رکن ہے اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی۔ اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے، یہ عقیدہ ہے بلکہ، کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ شرک ہے، اور یہ وہ گناہ عظیم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت مقدسہ ہوئی مکۃ المکرمہ میں، تو وہاں کا ماحول سراسر مشرکانہ تھا، لوگ شرک کرتے تھے اور انیک انہوں نے معبود تجویز کر رکھے تھے، لات، عزیٰ، منات، حبل، اپنی الگ الگ ضرورتوں کے لیے الگ الگ معبود۔ ایسے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نعرہ بلند کیا، کہا لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ عقیدہ توحید، ونس آف اللہ، اللہ کی یکتائی کا جو نظریہ تھا، یہ ان کے عقیدہ شرک کے بالکل اپوزٹ تھا، مخالف تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انیک سے ہوتا ہے، انیک معبود ہے، اس کے مقابلے میں کہا گیا معبود ایک ہے۔ پھر یہی سے کشمکش کا، کرائسس کا ایک دور شروع ہوا۔ وہ انیک کی دعوت دیتے تھے اور آپ ایک کی دعوت دیتے تھے۔
انہوں نے کمپرمائز کرنے کی کوشش کی اور اس بنیاد پر کوشش کی کہ آپ عقیدہ توحید سے ذرا نیچے آ جائیے. یہ جو توحید کا عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دیجیے. ایک مہینے جیسا کہ کل آپ کے سامنے تذکرہ آ چکا ہے کہ انہوں نے پہلا آفر یہی کیا کہ ایک مہینے آپ ہماری بتوں کی عبادت کر لیں، پھر اگلے مہینے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. اس طرح ہمارا آپس کا اختلاف ختم ہو جائے گا. اور آخری درجے میں انہوں نے یہ آفر کیا کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے تو کم سے کم بتوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیں، اپنا ہاتھ رکھ کر بتوں کی تعظیم و تقدیس کا اعلان کر دیں کہ یہ بت عظمت والے ہیں، یہ بھی مقدس ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے آپ کو حکم ہوا، قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو. اور آپ صلی اللہ علیہ اور ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ مجمع میں تشریف لے گئے، حرم مکہ تشریف لے گئے جہاں لوگ جمع تھے، وہاں علل اعلان ان آیتوں کو پڑھا کہ لا اعبد، سن لو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. کلیئر کٹ، تکرار و تاکید کے ساتھ بتا دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ اس طرح تو کمپرمائز ہو نہیں سکتا. ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، تمہارا عقیدہ کچھ اور ہے. ہمارا عقیدہ توحید کا ہے، تمہارا عقیدہ شرک کا ہے. توحید اور شرک ایک جگہ کیسے جمع ہو جائیں گے؟ توحید ہے تو شرک نہیں، اور شرک ہے تو توحید نہیں. توحید و شرک میں جمع کوشش کرنا کہ یہ دونوں جمع ہو جائے، یہ تو جمع بین الضدین ہے. کبھی دیکھا ہے کہ رات اور دن جمع ہو جائے؟ یہ دونوں الگ الگ پورے طور پر من کل الوجوہ، دونوں میں تفاوت ہے، بعد بعید ہے، واضح فرق ہے. یہ ایک دوسرے کو بالکل برداشت نہیں کرتے. یہ تو ہمارے دیار کا ایک المیہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے کہ ہم لوگوں نے نعوذ باللہ ایسی کوششیں کی ہے کہ کہنے کو موحد ہیں، کہنے کو مومن ہے، لیکن اعمال شرکیہ ہے، شرک کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے. یاد رکھیے کتنا بھی موحد کا گن گائیے، اگر شرک ہوا تو مشرک کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے آدمی. کہنے کو تو مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم وہ ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے. کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا، لیکن شرک کو شرک نہیں سمجھا تھا، اور یہ سمجھتے رہے، زندگی بھر شرک کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم مومن ہیں. اس دن کہا جائے گا نہیں، تم مشرک تھے، تم نے شرک کیا تھا. بہرحال آپ پہلے ترجمہ سمجھے اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل اور وضاحت پیش کرتے ہیں. لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم کس کی کرتے ہو؟ بتوں کی کرتے ہو.
میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں کرتا ہوں. میں اللہ کی کرتا ہوں اور تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی، بتوں کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ کی. اب یہاں پر ذہن میں فوراً ایک سوال دوڑتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ بات تو ایک ہی ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. بات مکمل ہوگی. اے کافرو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں. تو پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا، ولا انتم عابدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ ریپیٹ کیوں کیا گیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا کہ یہ جو تکرار ہے تاکید کے لیے ہے. کس کے لیے؟ کبھی کبھی اہم بات کو مکرر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اذا تکرر فی السمع تقرر فی القلب. نفسہ یہ جو ہے کہ جب کان کو بار بار سننے کو ملتا ہے تو دل میں وہ قرار پکڑتا ہے. تو ایک ہی بات ہے، دوبارہ کہا گیا تاکہ وہ دل میں جگہ پکڑ لے اور وہ سمجھ میں آ جائے. اس لیے ایک ہی بات کو مکرر کہہ دیا گیا، اور ایسا تو ہوتا ہے. البتہ بعض مفسرین نے اس میں تاسیس کا معنی پیدا کیا، نیا. دیکھیں پہلے جو کہا گیا لا اعبد ما تعبدون، یہ اعبدو لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ہوں، یہ فعل مضارع ہے. عربی گرامر میں جو صرف ہے نا، علم الصرف، جس میں لفظ کی فارمیٹ سے بناوٹ سے بحث ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے یہ فعل مضارع ہے. اور فعل مضارع حال اور مستقبل کا معنی دیتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر. تو اس اعتبار سے اس کا معنی ہوگا لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ہوں فی الحال ابھی، اور نہ میں عبادت کروں گا. یہ دونوں معنی. ما تعبدون یہ بھی فعل مضارع ہے، جس کی تم ابھی عبادت کرتے ہو یا آئندہ جس کی تم عبادت کرو گے. چونکہ مشرکین کے معبود تو بدلتے رہتے ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے معبود بڑھتے چلے جاتے ہیں. چنانچہ آپ دنیا بھر کے مشرکین کا جائزہ لیجئے، روز نئے نئے معبود گھڑے جاتے ہیں. تو یہ معنی ہو گیا حال اور مستقبل کے اعتبار سے. آگے ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ عابدون اسم فاعل ہے، یہ فعل نہیں، ورب نہیں ہے. یہ اسم ہے، ناؤن ہے، اور اسم فاعل ہے سبجیکٹ والا، جس کا ترجمہ ہے عبادت کرنے والا. عابد کا مطلب عبادت کرنے والا. اسم فاعل اور یہ جو ہے ورب میں فعل میں فرق یہ ہے کہ اسم فاعل دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ اگر عربی صرف کو سامنے رکھے تو اس طرح کریں گے ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو. کب؟ نہ تو گزشتہ زمانے میں، نہ ابھی، نہ آئندہ. یعنی تینوں زمانہ اس میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، تینوں اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ نہ تم عبادت کرنے والے ہو کبھی بھی. آپ کبھی بھی اس میں جوڑ سکتے ہیں. ما اعبدو
جس کی میں ابھی یا آئندہ عبادت کروں گا. میرا تو معبود ابھی بھی اللہ ہے اور آئندہ بھی اللہ ہی رہے گا. اس کے بعد آگے جو کچھ کہا گیا ہے اس میں فعل مضارع نہیں، دونوں جگہ عابدن اور عابدون. عابدن یہ سنگولر ہے اور عابدون پلورل ہے. وہاں پر دونوں جگہ اسم فاعل استعمال ہوا ہے. یعنی گویا کہ دیکھیے وہی ایک طریقے سے تاکید کا ہی مفہوم ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ ابھی نہیں، کبھی نہیں، سمجھے، نہ تو ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے. اور پھر اس پر جملہ اسمیہ لا کر یہ بتا دیا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. چھوڑو ماضی مضارع، ماضی حال مستقبل کہ ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. یہ ایک تاکید کا انداز ہوتا ہے، بڑی پختگی کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ گویا کہ ولا انتم ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں کبھی بھی، اسم فاعل کی وجہ سے. ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون اور نہ تم کبھی عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ تم اس اللہ کو مانتے ہی نہیں. تمہارا اللہ خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے. ہمارا خدا کون ہے؟ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو واحد ہے، احد ہے، قہار ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، غنی ہے، مغنی ہے، جس کی یہ بلند شان ہے. اور تمہارا کون ہے؟ کبھی تم نے پتھر کو معبود بنا لیا، کبھی پیڑ کو معبود بنا لیا، کبھی کسی کو بنا لیا، کبھی کسی کو بنا لیا جو ہر اعتبار سے محتاج ہے، مجبور ہے. تو میں تمہارے معبود کی عبادت کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہ اعلان ہے، اور اعلان بھی کیسا؟ کھلم کھلا، تاکید والا. اور حضور اکرم کے اس اعلان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو مجمع عام کے سامنے پیش کیا تاکہ یہ میسج گھر گھر تک پہنچ جائے، ہر فرد تک پہنچ جائے کہ یہاں پر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ عقیدے کا ہے. اور عقیدے میں پختگی ضروری ہے. ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آج مسلمان اپنے عقیدوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اپنا نام بدلنے کے لیے تیار نہیں، لیکن مشرکانہ کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. غیروں کے شرکی یا اعمال میں، پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں فلیکسیبل ہونا چاہیے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کی دہائی دی جاتی ہے. بے شک ہم ایک ماحول میں رہتے ہیں، مخلوط ماحول ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن خیال رکھے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عقیدوں کی قربانی دے دیں. عقیدے تو کہتے اس میں پختگی لازم ہے، تبھی تو ہم مسلمان ہیں. آپ نے عقیدوں ہی کی قربانی دے دی تو پھر کائے کا مسلمان؟ سارا امتیاز تو آپ نے کھو دیا ہے. آگے کل انشاءاللہ اس کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے. اللہ یا اللہ، یا اللہ، بے شک تو ہی ہمارا معبود ہے.
یا اللہ عبادت تجھ ہی کو زیبا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، یا اللہ ہمیں توحید والی بندگی عطا فرما دے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، یا اللہ ہمیں اس کا، یا اللہ ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرما دے، یا اللہ ہماری بندگیاں بے حد قبول فرما لے، اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما دے، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہر وقت ہر لمحہ تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم کی نظر فرما، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما، ہمیں نیک بنا، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہماری ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما، یا اللہ لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔